جی ابتدا ہے رب جل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ معزز ناظرین، اٹک ڈائری ٹی وی کے ساتھ کریم خان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اور جناب، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر اچھے کام کی اور ہر ایک برے کام کی جو تشہیر ہوتی ہے وہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن اور جس طرح جدید دور کے ساتھ اپلیکیشن کے ذریعے جو جدید دور آگے سے آگے جا رہا ہے، جہاں آسانی پیدا کر رہا ہے وہاں کچھ ایسے معاملات، کچھ مسائل بھی پیدا کر رہا ہے جس کا تعلق براہ راست معاشرے سے ہے، معاشرے میں رہنے والے ان افراد سے ہے جو اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ ہی روز پہلے، یا یوں سمجھ لیجئے کچھ ہفتوں پہلے، نہایت ناخوشگوار واقعہ پیش آیا لاہور میں ایک مدرسے میں۔ میں کھل کر بات اس لیے کروں گا کہ جو منفی پروپیگنڈا ہے وہ اس قدر حاوی ہو چکا ہے کہ وہ بچوں تک پہنچ چکا ہے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے، پوری دنیا ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے موبائل اور انٹرنیٹ کی صورت میں، تو ایسے میں کچھ احباب کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری عائد بھی ہوتی ہے۔ جو اہل علم ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے جب یہ بات گردش میں ہے تو کوئی کسی ایسے فرد نے، کسی ایسے صاحب علم نے آ کر سامنے کوئی ایسی گفتگو نہیں فرمائی کہ جس کے ذریعے ہمارے دلوں کو کچھ ٹھنڈک پہنچ جائے، یا کچھ ایسے احباب جو اس بات سے خوف زدہ ہو کر خاموش بیٹھے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ دنیا پوری بری نہیں ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک جیسی نہیں ہے، ہم مثال دیتے ہیں انگلیوں کی، ساری انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں، تو اس طرح پوری جو مذہبی اگر معاملات میں آپ دیکھیں یا اس کے علاوہ آپ دنیا دیکھیں تو تمام تر شعبہ جات میں ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، اس کے اندر قسم قسم کے معاملات پائے جاتے ہیں اور قسم قسم کے طبیعت کے افراد پائے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی آج کہ جناب اٹک کے نام گرامی شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہماری ان سے انشاءاللہ تقریباً یہ تیسری بیٹھک ہے، لیکن نہایت اہم موضوع پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات ہو جائے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں یا کچھ لوگوں کے دل میں ایسی باتیں پڑی ہیں جن کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو ان کو کچھ ایسی اصلاحی باتیں ان کے سامنے آ جائیں تاکہ کچھ معاملات سدھرنے کی طرف چلے جائیں۔ ڈینٹل سرجن ہیں، اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر امجد حسین کاظمی سیفی اویسی صاحب، اس وقت میں ان کے ساتھ تشریف فرما ہوں اٹک شہر میں، تو مزید اس معاملے پر گفتگو فرمائیں گے اور اصلاحاً ان سے سنیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا جو والدین پریشان ہیں اس معاملے میں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ نے کریم خان صاحب ایک بڑا یہ اہم موضوع ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کے تعارف کے اندر آپ نے خود بھی جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر اس تناظر سے دیکھا جائے تو قوم اس وقت افراط و تفرید کا شکار ہے۔ بعض لوگ اپنے مقاصد کے حل کرنے کے لیے کئی ان باتوں کو ایگزیگریٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، اور بعض لوگ اس چبھتے ہوئے مسئلے کو دیکھ کر جیسے شیر آیا اور آنکھیں بند کر لی کہ شیر نہیں آیا۔ یہ بھی غلط رویہ ہے، یہ تفرید ہے۔ آپ صرف جناب والا کہیں جی نہیں جی مذہبی لوگ بدنام نہ ہو جائیں اور ایسے لوگوں پہ پردہ ڈالیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے، جرم ہے جس حالت کے اندر بھی ہو۔ دیکھیں بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے کہ ایک واقعے کی آڑ میں وہ بہت زیادہ اپنے مقاصد کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مذہب کے خلاف نہ صرف پاکستان، مذہب اسلام کے خلاف اس وقت پوری دنیا جو ہے سرگرم عمل ہے۔ انہیں کوئی ایسی ایک چیز ملے جسے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے۔ الحمدللہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ اسلام کی حقانیت پر سائنس اور حالات حاضرہ کی گواہی، یہ کافی ضخیم کتاب ہے۔ الحمدللہ میں نے سائنس کے حوالے سے اور حالات حاضرہ کے حوالے سے، اس وقت آپ غیر ممالک میں دیکھیں گے دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بات چبھتی ہے کہ جب دینی قوتوں میں کوئی ایسے عناصر نکل آئیں تو وہ پھر اس کو اچھالتے ہیں۔ آپ ان کے مذہبی اداروں میں دیکھیں، گرجا گھروں میں کیا زنا نہیں ہوتا؟
وہاں آپ دیکھیں کتنی کتنی بری باتیں، ہندوؤں مندروں کے اندر جا کے دیکھیں، ہر جگہ عبادت خانوں کے اندر. تو اب عبادت خانے کو آپ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے جو وہاں پہ شخصیات برا کام کر رہی ہیں، آپ اس شخص کی ایک انفرادی جو اس کی غلطی ہے اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. کیا اگر ہم کہیں جناب کالجز کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں تو آپ پورے کالجز کو بدنام کرانا شروع کر دیں. کسی دفتر کے اندر ایسی بات ہو تو آپ دفتر کے اندر کرنا شروع کر دیں. خانہ کعبہ کے اندر طواف کے اندر اگر کوئی چور آتا ہے اور جیبیں لوگوں کی کٹ جاتی ہیں تو کیا آپ طواف بند کر دیں اور طواف کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں؟ تو انسان کو کم از کم سوچنا چاہیے، اگر ناک کے اوپر نا جناب مکھی بیٹھ جائے نا تو مکھی کو اڑانا چاہیے، نہ کہ ناک کاٹ دینا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کسی بندے کا ایک ذاتی فعل، میں کسی مذہبی فگر کی کوئی صفائی نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجھے میرے دین نے یہ نہیں سکھایا. جرم جرم ہے، جس حالت میں بھی ہو وہ جرم ہے. اگر میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب چوری کے مقدمے میں ان کے پاس سفارش آئی، ہر مسلمان جاتا ہے، تو آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لے کے فرمایا کہ اگر یہ بھی چوری کرتی تو ان کے بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا. وہ میرے رسول نے بتا دیا کہ وہ مخدومہ کائنات بھی اگر قانون کی زد ہے تو قانون کی زد میں سارے آئیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زندگی کے اندر جب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور آپ نے مجھے ایک دفعہ چھڑی ماری تھی، تو سب کو پتا ہے مسلمانوں کو، میرے رسول نے اپنے ختم نبوت کی پیٹھ کو ننگا کیا، فرمایا آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماع صاحبزادے ہیں، جب ان سے ایک حد جو ہے ان کے اوپر جاری ہوئی، 100 کوڑے لگے. تاریخ دیکھتی ہے جناب والا، اس کے بعد وہ کچھ کوڑوں کے بعد جب ان کی جان نکل گئی تو باقی لاش پہ لگوائے گئے. کیا وہ وقت کے حکمران نہیں تھے؟ اتنے بڑے مراد مصطفیٰ، انہوں نے حضور کی مراد کو ظاہر کیا کہ قانون سے بالادست کوئی بھی نہیں ہے، جو بھی ہو اگر اس نے غلط کیا تو اس کو اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. میں یہاں کریم خان صاحب ایک وضاحت کرتا چلو جاؤں. اب بعض ہمارے مذہبی احباب ہیں، اس میں کوئی بھی کسی بھی اس چیز کو ہم نہیں کر سکے فلانا مسئلہ کہ آج ہمیں افسوس ہے کرونا کی وبا چلی تو ایران سے جب بندے آئے تو ایک خاص فرقے کو ٹارگٹ کیا گیا کہ ان کی وجہ سے کرونا پھیلا. ادھر سے دوسرے لوگوں کا اجتماع ہوا، انہوں نے کہا ان کی وجہ سے پھیلا. ہم نے کرونا کو بھی فرقہ واریت کی نظر کیا، پھر آج ہم اس واقعے کو بھی فرقہ واریت کی ذات بھی کر رہے ہیں. میں نے کئی علماء کے بیانات سنے، وہ خصوصاً ایک فرقے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ہر فرقے کے اندر ایسے بندے موجود ہیں. آپ نہیں کہ ہر گروہ ہر طبقہ کے اندر ایسے بندے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ انگلیاں برابر نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور الحمدللہ اہل حق بھی موجود ہیں. ہر فرقے کے اندر، ہر مکتب فکر کے اندر، ہر دفتر کے اندر، ہر کالج کے اندر، اس معاشرے کے اندر سارے برے نہیں ہیں. میرے رسول اللہ کے غلام ہیں جن کے کردار ہمارے لیے مثالی ہیں. اس واسطے آپ یہ بات ایک بندے کو پکڑ کے پورے معاشرے کو اور پورے اس کی جناب جو پیچھے مدارس ہیں ان کا. لیکن یہاں میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے آج تک سنا ہمارے مذہبی لوگوں نے بھی کہا ان کو جناب سزا دی جائے. سب سے پہلے اسلام تحقیق کرتا ہے، اگر ایک آدمی جناب شراب تنہائی میں پیے نا، اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوتی، گواہ نہیں ہے. جب معاشرے میں آتا ہے زنا کے لیے گواہ چاہیے، اگر کوئی نہیں تو اسلام اس سے سزا نہیں دیتا. تو وہاں پہ جرم کے خلاف ایک خوف پیدا کرنا ہے تاکہ معاشرے میں کوئی آدمی جرم کا ارتکاب نہ کرے، معاشرہ امن کا گہوارہ بنے. اس واسطے دین کے اندر گواہی کا نظام. آج کل آپ جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بندے کی آپ فلم بنا سکتے ہیں، ڈب کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں. تو فی الحال وہ مفتی صاحب اس وقت جو ہیں ملزم ہیں، ان کا جب جرم ثابت عدالت کر دے تو پھر میں یہ کہتا ہوں، ہمارا یہ نہیں ہے نہ ابلہ مسجد ہوں نہ ہوں تہذیب کا فرزند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے غیر بھی ناخوش. علامہ اقبال نے کہا تھا پر زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کان. اگر وہ مفتی صاحب اور یہ جرم ثابت ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو اصل ہے اور کوئی اور ارادے نہیں، تو پھر صرف ایک حد جناب نہیں لگے گی، قرآن کی توہین کی لگے گی،
حدیث کی کتابیں جو ان کی گود میں پڑی ہوئی ہیں ان کی لگے گی، مساجد کی بے حرمتی کی لگے گی، مدارس کی بے حرمتی کی لگے گی. اور یہ ساری شکیں اگر جناب کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے اور آپ اسے پھانسی کی سزا لٹکاتے ہیں، پر یہ عام بات نہیں ہے. پھر یہ بات ایسے ہے کیونکہ ایک چیز کی توہین نہیں ہو رہی، ان کی وجہ سے بے شمار توہینوں کے دروازے کھل رہے ہیں. اور اگر الزام غلط ثابت ہو تو پھر جنہوں نے الزام لگایا ہے ان کو بھی ایسی سزا دی جائے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ خالی ایک مولوی یا مفتی نہیں ہے بلکہ پورے ادارے ہیں، پوری تعلیم ہے، پوری حدیث ہیں، پورے قرآن ہیں، جس کے خلاف انہوں نے ایک یہ مہم چلائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی کہ معاملات باقی جو مذاہب ہیں اس کے اندر بھی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اور ہماری نظر سے گزرتے ہیں. دکھ اس بات کا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح ہم اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہیں تو ان سے منسلک مذہبی احباب جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے سب کے لیے محترم ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ہم جو دنیا کے نفسا نفسی میں کسی مسائل میں الجھ جائیں تو ہم رہنمائی کے لیے انہی احباب کے ساتھ جاتے ہیں، یا فرض کریں دم درود کے لیے انہی کے پاس جاتے ہیں. پچھلے گزشتہ دنوں ایک پوسٹ میری نظر سے گزری سوشل میڈیا پر. بھارت میں ایک ہندو برادری جو ہے، ایک ہندو ماں بچوں کو دم کرانے مسجد کے گیٹ پر لے کر جاتی ہے اور امام سے اس بچے کو دم کراتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو دین کی خوبصورتی ہے، یہ محبت ہے، یہ مزید دل میں بڑھ جاتی ہے. مگر کچھ واقعات کی وجہ سے دل میں کچھ خوف سا محسوس ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ نے ابھی گزشتہ باتوں میں کہا. کہنا یہ مقصد ہے مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آیا یہ جو واقعات ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہوتے رہیں، یا اگر اس دفعہ کچھ زیادہ ہی اس کو میڈیا پہ چلا دیا گیا ہے؟ بے شک کہ اگر وہ گناہگار ہے تو وہ سزا کا مرتکب ہے، جس طرح آپ نے گنوایا یہاں پر. جس طرح عام انسان پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، علماء پر کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں اس حوالے سے. تو ایسے لوگ، مدارس کی انتظامیہ ہے، وہ ایسے کوئی اس حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں کرتی جب کسی عالم کو رکھا جاتا ہے، یا کوئی نگرانی کے لیے کوئی کیمرے وغیرہ نہیں لگتا ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. یہ آپ نے الحمدللہ اس کے حل کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، اسلام کی حقانیت پہ تو کسی قسم کا شک نہیں. جو جتنا مرضی کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا اسے دابو گے. جتنی مرضی سازشیں کر لو. کرونا کے اندر آپ نے دیکھا وہاں اذانیں دی گئیں، پوری دنیا میں یوم دعا منایا گیا. جی صاحب، الحمدللہ اسلام جو ہے بلند ہونے کے لیے آیا ہے، کسی فرد واحد کے کام کی وجہ سے. لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ ایک اگر دین سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، یہاں میں ایک خالی کریم بھائی ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بھکاری آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. راستے میں ایک سواری تھی، گھوڑ سوار تھا، بڑا اچھا گھوڑا تھا، جیسے آج کل کاراں ہونیاں. اس نے کہا جی کہ میں معذور ہوں تو مجھے گھوڑے پہ بٹھا لے. تو وہ شخص اس نے بٹھا لیا. مدینہ شریف کے اندر آیا تو اس نے کہا جناب ہاں جی بھکاری سے. اس نے کہا اب آپ نے کہاں اترنا ہے؟ اس نے کہا سبحان اللہ، گھوڑا میرا ہے اور مجھے اترنے کا کہہ رہے ہو، آپ اتریں. اس نے کہا یار گھوڑے کے میں نے آپ کو لفٹ دی، وہاں سے آپ کو میں نے اٹھایا اور آپ مجھے اترنے کا کہہ رہے ہو. جھگڑا بن گیا. حقائق تک پہنچنے سے پہلے آدھے لوگ اس کے حق میں ہو گئے، جیسے ابھی ہے، آدھے اس کے حق میں ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے، کوئی کہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. معاملہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آیا. حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فهو ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو آپ نے جو ہی دیکھا تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ گھوڑے پہ ہاتھ پھیرو. جب بھکاری گیا نا تو آپ کو پتہ ہے گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، تو وہ نا ایک جھنجھناہٹ سے نا پیچھے ہوا. آپ نے فرمایا اس کے مالک کو ادھر آؤ تم پھیرو. جب اس نے پھیرا تو اس نے بڑے پیار کے ساتھ آپ نے تلوار نکالی. آپ نے فرمایا اس بھکاری کا سر قلم کر دیا جائے. اجلہ صحابہ پاس تشریف فرمائیں. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ تو ایک دھوکہ دہی ہے، کوئی قتل نہیں ہے کہ آپ قتل کا بدلہ قتل کریں. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، اس نے قیامت تک آنے والے امت مصطفیٰ کے بھکاریوں کا راستہ بند کر دیا ہے. سمجھ گئے؟ اب ان بھکاریوں کو کون دے گا
وہ ان کو جگہ کون دے گا آنے کے لیے؟ اس واسطے جناب مذہبی لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے، بچہ گزر رہا تھا، کیچڑ تھا، آپ نے فرمایا بچے آرام سے کیچڑ پہ گر نہ جاؤ. اس بچے نے دیکھ کے حضرت امام ابو حنیفہ کے چہرے کی طرف کہا، اس نے کہا امام میں گروں گا نا تو اکیلا گروں گا، آپ گریں گے پوری قوم گر جائے گی. آپ اپنا خیال رکھیں. ہمیں عام دفاتر کالجز ان پہ نہیں، رنڈی خانوں میں جا کے اگر لوگ زنا کریں حد لگنی چاہیے، لیکن ہمارا نظام ایسا ہے ہر جگہ. اب حالت یہ ہے جناب، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بے شک آپ نے صحیح فرمایا. اس وقت فی زمانہ نبی کریم فرمایا قدم قدم پہ زنا ہوگا. یہ کوئی زنا لازمی یہ نہیں، نظر کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے. آپ جناب میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں. ابھی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب یہ بات کہی، آئی اپریشیٹ اینڈ سیلوٹ. اس نے ایک حقیقت بات کی، پوری زندگی وہ آزادی کے ساتھ گھومنے والا جوان، اگر اس عمر میں اللہ نے اس کو ایک شعور دیا، موقع پہ آیا نا، اب حالات انہوں نے دیکھے. اس نے کہا کہ فحاشی کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے وہ یہ عورتیں ہیں جو اپنے عریاں لباس کے ساتھ آتی ہیں. اب جناب لیبرلز کو جناب مرچیں لگے نے کہا جی نہیں ایسے نہیں ہوتا. ایسے کیوں نہیں ہوتا جب یہ حقیقت ہے؟ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہو سکتا. سائیں آپ کہتے ہیں نا جی، سب سے پہلی بات کیمروں کی نہیں، سب سے پہلی بات یہ آپ میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں مت کریں. میں کہتا ہوں آپ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے جناب یہ اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں متقی، میں نہیں کہتا. آپ جناب بڑے بڑے پروفیسر، ایون بچے سکول کے، آپ ذرا ان کے موبائل اٹھا کے دیکھیں، پیچھے ہسٹری دیکھیں، آپ کو سرچ کے اندر کون کون سی سائٹس نظر آئیں گی. اب ایک آدمی 24 گھنٹے فرسٹریشن کا شکار ہو. یہ کوئی یورپ معاشرہ نہیں ہے جدھر بیٹھا چلا گیا یہ میری فرینڈ ہے. یہاں تو اسلامی معاشرہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرسٹریشن ہوتی ہے. پھر وہ کدھر کریں گے؟ وہ کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر. پھر شیطان ہے، الشیطان جاسم علی قلب بنی آدم. پھر شیطان دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کو گمراہ کرے گا. پھر اتنے بچنے والا ولی ہے، سمجھ گئے نا. سامنے رکھ دو گوشت، بلیں آنکھوں جناب نیڑے نہ ہوئے. کتنی پابندیاں لازم. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. فحاشی کے حضور فرماتے لا تقربوا الزنا، میرا رب کا قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سارے جتنے بھی یہ وجوہات ہیں، جتنے بھی اس کے مقدمات ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے تاکہ نظروں کے اندر حیا آئے. ایک بات. دوسری آپ کا بہت اچھا مطلب ہے یہ تجویز ہے کہ کیمریز ان کو کیا جائے. پھر یہ مدارس کی ڈیوٹی بنتی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام محمد آپ کے پاس آئے، اس وقت امرد تھے، ان کی داڑھی نہیں تھی، سرکار نے ان کی طرف کبھی نہیں دیکھا. اتنا بڑا متقی اور وقت کا امام اگر یہ پرہیز رکھتا ہے تو ماؤ شمار کس قدی میں. اسی فرمایا امرد کی صحبت سے بچو. تو یہاں جتنے آپ یقین کرو، میرا دل جو ہے پھٹتا ہے کہ مدارس میں چونکہ عورتوں کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہوتا، لیکن جن مدارس میں ساتھ عورتیں بھی ہیں اور مکس ہیں اور وہاں پہ پابندی نہیں ہے تو وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، صحیح ہے نا. لیکن مدارس کی پابندیاں بہت لازمی ہیں کیونکہ مدارس کا تعلق قرآن سے، میرے مصطفیٰ کی حدیث سے ہے. اب اس کے تقدس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور یہ تقدس واقعی مسلمانوں کے اندر جو بے چینی ہے، آپ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں بے چینی ایمان کی علامت ہے. ان کی اس بے چینی سے لا دینی قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں اور وہ دین کے خلاف کر رہی ہیں. ہر مسلمان بے چین ہے، میں بے چین ہوں کیونکہ میرے رسول کی حدیث پہ بات آئی ہے، میرے رب کے قرآن پہ بات آ رہی ہے. ایک بندے کی وجہ سے ٹھیک ہے نا، ان کے تقدس پہ نہ ایسے نہ کیا جائے. اگر آپ قرآن پہ رکھ کے شراب پئیں گے تو ہمارا دل اس کے شراب پینے سے نہیں ہے. شراب تو سارے پیتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کی بے حرمتی کیوں ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے دل میں قرآن کی محبت، حضور کی حدیث کی محبت، مدارس کی محبت، علماء حقہ کی محبت. ہم علماء کرام کے جو حقہ ہیں ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. ہمارے اکابرین کی نظروں میں حیا تھا. اگر یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے تو میں یہی درخواست کروں گا کہ صرف اس کا مقدمہ یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ توہین شاعر اللہ کا بھی مقدمہ اس کے اوپر درج کرنا چاہیے. اور آپ نے جیسے فرمایا سارے اقدامات کرنے چاہیے. عمران خان نے جو چیز احساس کی ہے، خالی احساس کے بعد جب تک عمل نہ ہونا جی
اس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وزیر اعظم صاحب نے اس چیز کو احساس کر لیا ہے اور آگے بھی جبراً انہوں نے کہا ایسے بندے کو نامرد بنایا جائے. نامرد تو نامرد جو دینی طبقے سے تعلق رکھے. میں دینی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں اس بندے کے جناب وہ عبرتناک سزا دی جائے تاکہ جناب صرف بندے نہیں, بچے نہیں, عورتیں نہیں, بلکہ قرآن کا وقار, مدارس کا وقار, مساجد کا وقار, حدیث کا وقار, ان سب کا تحفظ کیا جائے. یہ میری بات ہے سر. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. بڑی مہربانی سر, اللہ آپ کو خوش رکھے. بالکل ناظرین, یہ جو سلسلہ ہے جس طرح میں نے کہا کہ بے چینی پائی جا رہی ہے قوم میں, اس طرح تمام تر جو مذاہب ہیں اس کے اندر بھی ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے. کسی بھی مذہب میں کوئی بات ہو جائے تو دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہے وہ اس کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں گویا وہ پیچھے ہٹنے کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں گزشتہ دنوں میں ایک اور مثال دیتا چلوں کہ ایک ویڈیو میں سوشل میڈیا پیج پر ایک بچہ رو رہا ہے. اس کو گرجا گھر لے جایا گیا اور وہاں پاپ جو ہے والدین نے کہا کہ جی آپ اس کو دم کریں, کچھ ترتیب کریں اس کی تاکہ اس کا رونا بند ہو جائے. وہ بچہ متواتر رو رہا تھا. انہوں نے دم کیا لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا, وہ مزید رونے لگا. تو پھر ایک مسلمان گھرانے کے پاس لے کر گئے تو بچے کو لٹھایا گیا, اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا, متواتر رو رہا تھا. تو وہ جو صاحب تھے اس نے ایک کان میں آذان دی پھر دوسرے کان میں آذان دی, تو وہ بچہ چپ ہو گیا. اور وہ جب اس کے بعد رونے لگتا, اس کے گھر والوں نے موبائل میں جو اذان اپلیکیشن ہے یا اذان ریکارڈنگ ہے وہ لگا دی تھی. وہ جب رونے لگتا ہے, اب بھی وہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر, تو وہ بچہ چپ کر جاتا ہے. اللہ کی جو وحدانیت ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حق دین ہے, اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ جی ایک شخص کی وجہ سے پوری دین کو بدنام کیا جائے. نہایت اچھے لوگ موجود ہیں, نہایت فرشتہ صرف انسان موجود ہیں. جب ہم کسی کو اس کی اچھائی کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی انتہا نہیں ہوتی, تو ہم انتہا کے طور پر اس کو کہتے ہیں کہ جب فرشتہ صرف انسان ہے. تو یہ فرشتہ صرف انسان, اللہ والے بزرگان دین موجود ہیں. دنیا کسی کی وجہ سے قائم ہے, اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے, نہ کہ کسی ایک فرد واحد کی وجہ سے ہمیں اپنی جو حوصلے ہیں وہ پست کرنے چاہیے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. ایکچولی یہ جتنا پروپیگنڈا حد سے زیادہ ہو رہا ہے, ہم اب یہ مذہبی قوتوں کا یہ مطالبہ ہے نا کہ اس کو ایسی سزا دی اگر ثابت ہو. ہم پہلے کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ جیل بنائی گئی ہو, اگر جنہوں نے سازش کی ہے ان کو سزا دی جائے. دیکھیں نا اب 1.5 سال پہلے والی فلمیں کھل رہی ہیں, پہلے کیوں چھپا کے رکھیں, دبا کے کیوں رکھیں؟ یہ سب کو تفتیش صحیح طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ قوم کی آرزوؤں کو پورا کیا جا سکے. ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اسے کوئی سزا دیتے ہیں, کوئی چیز کرتے ہیں, تو آپ کے مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں. الحمدللہ علماء کے خلاف نہیں, دین حقہ جیسے ابھی آپ نے کہا, ہر انسان وہ تو خود سر چڑھ کے بولتا ہے, غیر مسلموں کو بھی بتاتا ہے اور مسلمانوں کو بھی بتاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انشاءاللہ اگر کسی ایک فرد واحد کا یہ کام ہو تو دینی قوتوں کے اوپر کسی قسم کا کیچڑ جو ہے نہیں اچھالا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا. یہ جو سلسلہ ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. کوشش تھی چھوٹی سی کہ آپ تک گفتگو, مذہبی اسکالر ہیں, پروگرام انوار حق کا ٹک کیبل سے آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں, ان کے سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل پر بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. مالک کا شکر ہے کہ ہمارے ٹک میں سے احباب موجود ہیں. تو ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان کریم خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.